حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک دن کے صدقے برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن جس کو احادیث کریمہ کے اندر سید الایام کہا گیا ہے، یعنی دنوں کا سردار، اس کی کئی فضیلتیں فضائل آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ایک فضیلت جو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے حوالے سے ہے، وہ اس دن کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے وہ اس بندے کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ امتی کے لیے اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بارگاہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، اس بارگاہ کے اندر ایک امتی کا نام پیش کیا جائے، تو اس دن کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں خود اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ وصال فرما جائیں گے تو کیا بعد وصال بھی آپ یہ درود پاک سنا کریں گے؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں وصال کر جاؤں گا اس کے بعد بھی میں درود پاک سنوں گا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ فرمایا اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزقون، فرمایا اللہ کے نبی زندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنی جناب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب ہمارا مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان پر اگرچہ وعدہ الہیہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ وعدہ پورا ہونا ہے ہر نبی کے ساتھ۔ اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا انبیاء ہوں، اگر ان پر وصال کا وقت آیا، ان کے اوپر یہ وعدہ الہیہ پورا ہوا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو پہلے جیسی ہی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء پر اجل نہیں آنی، موت کا وعدہ پورا نہیں ہونا، فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اب یہ پہلا آنا مطلب کسی کا آ جانا، اتیان جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا مگر ایسی کہ فقط آنی ہے مطلب ایک آن کی ان پر موت آئے۔ پھر فرمایا پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ فرمایا جس طرح پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی، اب یہ وعدہ الہیہ پورا ہوا تو اس کے بعد مثل سابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے جیسے پہلے زندگی عطا تھی۔ اب دنیا میں 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ابھی تک حیات ہیں، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء سرکار دو عالم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں لیکن زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمینوں میں، حضرت جناب ادریس و عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمانوں میں، اور جناب خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جناب الیاس علیہ الصلوۃ والسلام یہ زمینوں میں، اور ان کے اوپر ابھی وعدہ الہیہ پورا نہیں ہوا، ان پر بھی وعدہ الہیہ پورا ہوگا، یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے جو ان کو حیات عطا فرمائے گا وہ قبر کی زندگی ہوگی۔ تو یہ وہ انبیاء ہیں، اور ان میں حضرت جناب خضر علیہ السلام کا بڑا ایک لطیف نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفسیر ساوی کے اندر علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا
فرمایا حضرت جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی ہیں، جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کے اندر انبیاء کی امامت فرمائی تو تمام انبیاء کرام پیچھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے۔ فرمایا جو پہلے سلطنت کر چکے تھے، آج رب نے اپنے محبوب کو ایسا اعزاز بخشا ہے کہ ان سب کی امامت سرکار فرما رہے ہیں اور تمام پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہی وہ نبی ہیں جو سب سے اول بھی تھے، سب سے آخری بھی ہیں۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے مقتدی ہیں جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، فرمایا جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالی نے کیسی نرالی شان عطا فرمائی ہے، مقتدی سرکار دو عالم علیہ السلام کے۔ علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بمائے کنیت اور ان کے والد کے نام کے ساتھ جو بندہ فقط یاد کر لے، جناب خضر علیہ السلام، یہ خضر ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ کیوں؟ بزرگوں نے لکھا اس کے بارے میں کہ آپ رحمۃ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو جہاں پر پاؤں آتا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر سبزہ اگا دیتا، خضر اسی سے نکلا ہے سبزہ۔ تو حضرت جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علامہ صاوی نے لکھا، تفسیر جلالین کی جو شرح ہے حاشیہ، فرمایا حضرت جناب خضر علیہ السلام کا جو بندہ نام ان کی کنیت اور ان کے والد کے نام کے ساتھ یاد کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب خضر علیہ السلام کے نام کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ اس بندے کا نام یاد کرنے کی برکت سے خاتمہ بے ایمان ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے مقتدی سرکار دو عالم علیہ السلام کے، تو جب مقتدی کی یہ شان ہے تو جو ان کا امام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی شانوں سے نوازا ہوگا۔ اب ان کا مکمل نام کیا ہے؟ ان کا مکمل نام ہے ابو العباس، یعنی آپ کی کنیت یہ ہے، اپنے کسی بیٹے کے نام کے ساتھ ابو کا لفظ لگا دینا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اسی طرح اور کنیتیں ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب پسند آئی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو عطا فرمائی، تو یہ کنیت رکھنا بھی سنت ہے۔ اب آپ کا مکمل نام ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان، یہ حضرت جناب خضر علیہ السلام کا مکمل نام ہے۔ فرمایا یہ جو نام یاد کر لے گا، اللہ پاک نے جناب خضر علیہ السلام کے نام کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ، اگر نیت خالص ہوئی تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے چند گزارشات کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرماؤ کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر حل جو ہے عربی لغت کے حساب سے، عربی گرامر کے حساب سے حل یہ استفہام انکاری کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ دنیا دار لوگ جو بے علم ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنا ہی مرتبہ حاصل کر لیں، لیکن وہ کبھی بھی علم والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے تک ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جتنی فضیلت مجھے تم میں سے ایک ادنا شخص پر عطا فرمائی ہے، فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو عبادت گزار پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب عبادت گزار بھی ہماری طرح نہیں بھائی ایک دن کے اندر تو 5 نمازیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اگلے دن صبح کی نماز کے لیے ہی نہ جاگے۔ عبادت گزار سے مراد وہ ہے کہ جس کی رات قیام کے اندر گزرے اور جس کا دن روزے کی حالت میں گزرے۔ سرکار فرماتے ہیں اب عالم کو وہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جس طرح مجھے تم میں سے ایک ادنا شخص کے اوپر فضیلت حاصل ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو عبادت گزار پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کے کامل بزرگ تھے، بادشاہ بھی تھے۔ آپ کا غلام مشہور ہے ایاز، یہ سید تھے اور ان کی قبر لاہور کے اندر ہے، سید ایاز۔ حضرت محمود غزنوی، علامہ اقبال نے بھی جن کے بارے میں فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ فرمایا یہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اس قدر اپنائیت والا معاملہ فرماتے تھے حضرت محمود غزنوی۔
ان کے ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہوا محمود غزنوی کے ذہن کے اندر